اللہ رب العزت والجلال نے ہم سب کی ہدایت کے لیے، ہم سب کی کامیابی کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنتوں تک رسائی حاصل کر سکیں، اس رستے کو پہچان سکیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اس کے لیے قرآن مجید، فرقان حمید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تک بھیجا۔ اس سے ہمیں یہ تو یقیناً انشاءاللہ علم حاصل کرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت والجلال راضی کن اعمال سے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال کن جذبات سے راضی ہو جاتے ہیں، کن نیات سے راضی ہو جاتے ہیں، کن ارادوں سے راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ سب کی بارگاہ میں ایک سوال جو ہر کسی کو اپنے آپ سے یہ پوچھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ رب العزت والجلال کے اعمال سے راضی ہو جاتا ہے انسان سے، اور بہت سے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جن کو ہماری نظروں میں کوئی اہمیت کے حامل نہیں ہیں اور بہت ہی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت والجلال آج مجھ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ میری زندگی، میرا کاروبار، میرے دوست احباب، میرے ریلیشن شپس، میرے معاملات کیا ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں؟ کیا اس پہ میں دل کے اندر خوش ہو سکتا ہوں، خوشی محسوس کر سکتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے؟ یہ تو ہم سب کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی نمازیں کثرت کے ساتھ ادا کی جائیں، عقیدہ اپنا مضبوط رکھا جائے، بدعات سے دور رہا جائے، سنت کی اتباع کی جائے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن بالیقین یا پھر حسن ظن کس طرح ڈیولپ ہو، کس طرح انسان کے دل کے اندر آئے ایک اچھا گمان کہ آج اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، وہ مجھ سے خوش ہے، وہ مجھے خیر دینے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ مجھے جنتیں دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بڑی خیر سے دنیا میں بھی نوازنا چاہتا ہے اور آخرت میں بھی نوازنا چاہتا ہے۔ یہ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے میرے نام کے ساتھ تو کوئی وحی کے اندر جملہ نہیں آیا کہ عدیل صاحب سے اللہ تعالیٰ راضی ہیں، جی فلاں صاحب سے اللہ تعالیٰ راضی۔ وہ تو ایک مینول آ گیا کہ اس کو جو فالو کرے گا کمی کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ایک بالکل مختصر سے اس کا جواب عرض کروں گا جو کہ میرے علم کے مطابق مجھے سمجھ آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر ہی کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ اس سے انسان یہ ایک گارنٹی کی طرح لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر میری زندگی کے میں یہ مواقع فراہم کر رہا ہے کہ اگر میری زندگی اس نہج کے اوپر ہے تو میں امید کر سکتا ہوں اور اس پہ اطمینان، مزید محنت کروں گا لیکن اطمینان حاصل کر سکتا ہوں کہ اللہ مجھ سے آج راضی ہے، اللہ مجھ سے آج خوش ہے، اللہ مجھے نوازنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دینا چاہتا ہے، مجھے بڑا مقام دینا چاہتا ہے، اور وہ یہ ہے آپ کی آج کی زندگی، آج کے اعمال، آپ کے ابھی کے اعمال، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے نہیں دے رہا۔ اپنے آپ کا حساب پہلے لے لو، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، کہ مجھے توفیق نصیب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ آپ کسی کو دعوت دیں تو وہ فوراً سے کہہ دیتا ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مجھے بھی ہدایت دے، مجھے بھی توفیق دے، اللہ تعالیٰ مجھے اس کام کی توفیق دے۔ اپنے آپ سے آج یہ حساب کریں کہ مجھے توفیق نصیب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا مجھے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ کیا مجھے اپنے قضا جو روزے کرنے ہیں اس کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ مجھے ہر سال حج کا موقع آتا ہے، اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے حج کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ میں زکوٰۃ ادا کر پا رہا ہوں یا نہیں کر پا رہا، مجھے اس کی توفیق مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ یہ سب توفیق ہے، اور توفیق سب سے بڑی علامت ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی کی اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر چاہتا ہے، آپ کو خیر دینا چاہتا ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں جو 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل
مسجدوں کے ساتھ جو ہے لگا رہتا ہوگا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہوگا، یہ انتظار نصیب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حرام سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ کیسے پتہ چلے گا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو جواب اسی آیت کے اندر ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، وہ تم سے محبت کرے گا۔ تو دیکھ لیں، اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہوں، میں ان کے رستے پہ چل رہا ہوں، میں ان کی سنتوں سے محبت کرتا ہوں، مجھے اگر یہ توفیق نصیب ہو رہی ہے تو اللہ تو کہہ دیا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک اور جگہ پہ مشہور حدیث ہے، اکثر علماء علم کی فضیلت میں بیان کرتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے اللہ اس کو کیا دیتا ہے؟ مال دیتا ہے۔ مال تو کوئی گارنٹی نہیں ہے، بنی اسرائیل پہ ہم سے اتنی زیادہ نعمتیں ہوئیں، ہمارا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں کھانا خود بناتے ہیں، ان کے تو آسمانوں سے اترتا تھا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آج اگر زندگی میں مال ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، کاروبار چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، بڑی صحت ہے، کوئی بیماری نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، یہ اللہ ہر کسی کو دیتا ہے، اکثروں کو دیتا ہے، آزماتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو خیر دینا چاہتا ہے، اللہ جس کو نوازنا چاہتا ہے، ایک ہے کہ میرا اور آپ کا خیر کی طرف بڑھنا، کہ میں خیر چاہتا ہوں، وہ تو ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، کثیر تعداد میں خیر جمع کر لیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں کسی کو خیر اگر دینا چاہتا ہوں، اللہ اگر کسی کو خیر دینا چاہتا ہے تو اس کو کیا دیتا ہے؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کا علم دیتا ہے۔ سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، ہے میرا کوئی تعلق ان چیزوں میں سے کسی چیز کے ساتھ؟ مل گئی مجھے توفیق اس چیز کی۔ علم اس لیے نہیں حاصل کیا جاتا صرف کہ بحث مباحثہ ہو جائے یا میں بڑا عالم فاضل بن جاؤں۔ بھائی، علم اس لیے بھی حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر گارنٹی موجود ہے۔ اخلاص اگر میرے اندر ہے، اگر اپنا اخلاص اگر میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور اخلاص کے باوجود اللہ مجھے دین کا علم دیے چلے جا رہا ہے، تو اس کا مطلب میرے پاس یہ گارنٹی ہے اللہ مجھے خیر سے نوازنا چاہتا ہے۔ باقی مال، رشتے، اولاد، تعلقات، صحت، کوئی گارنٹی نہیں ہے کسی اور چیز کے اندر۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر توفیق مل رہی ہے نیکیوں کی، نیک اعمال کی، اللہ اپنے قریب کر رہا ہے تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ ایک آخری ایک اثر ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ، ایک عظیم محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اذنبت ذنبا، میں نے ایک گناہ کیا۔ اس دور کے محدثین تھے، گناہ بھی ان کے کیا گناہ ہوتے، ہمارے نزدیک تو گناہ چھوٹے بڑے، پھر اس سے چھوٹے، پھر اس سے چھوٹے، بڑی کیٹیگریز ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے ایک گناہ کیا، فحرمت قیام اللیل 6 اشہر، کہتے ہیں 6 مہینے تک مجھے تہجد کی نماز نصیب نہیں ہوئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں دین پر عمل نہیں کر رہا، جی مولوی صاحب میں اتنا پریکٹسنگ نہیں، آئی ایم ناٹ دیٹ پریکٹسنگ، میں جو ہوں زیادہ عمل نہیں کرتا، کوشش کر رہا ہوں، اپنی طرف اضافت نہیں کروں۔ بولو واقعی میں شاید اتنا بد نصیب ہوں، مجھے توفیق نہیں مل رہی، شاید مجھ سے کوئی ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے قریب نہیں کرنا چاہتا۔ تو ایک جستجو پیدا ہوگی، ایک خوف پیدا ہوگا کہ نہیں، اگر آج میری نماز نکل گئی، اس لیے نہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا یا میں نماز دیر کر رہا ہوں، اللہ نے تمہیں پہلی صف میں، دوسری صف میں، تیسری صف میں، چوتھی صف میں، اپنے گھر کے اندر کھڑا کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ یہ اس طرح زندگی کا اپنا حساب لینا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، اس کے بعد بدگمان نہیں ہونا کہ نہیں اب وہ چاہتا ہی نہیں تو میں کچھ کروں گا۔ پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں گے کہ اللہ معافی چاہتا ہوں اگر کوئی گناہ ہو گیا، اللہ یہ گناہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ شاید تجھے ناراض، اللہ تجھ سے ناراض ہو گیا، اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ پھر ایک راضی کرنے کی جستجو پیدا ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی جستجو پیدا ہوگی،
پھر جو اہدنا الصراط المستقیم، جو اس وقت دعا مانگنے کی لذت ہوگی وہ کچھ اور ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو نوازنا پسند بھی ہے، اللہ تعالیٰ ودود ہے، اس کو محبت کرنا پسند بھی ہے، اس کو رحم کرنا پسند بھی ہے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کا حساب لینا ہے اس سے پہلے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔